بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت حزقیل علیہ السلام کی زندگی کی اہم معلومات، ان کے واقعات اور معجزات کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حضرت حزقیل علیہ السلام کے مردوں کے زندہ کرنے والے حیران کن واقعے پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ دوستو، ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان افروز بھی ہے، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے ایک نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خادم خاص حضرت یوشع علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے اور بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کو مشرکین سے آزاد کروایا۔ اس جہاد میں حضرت کالب بن یوحنا بھی ان کے ہمراہ تھے، جو کہ علامہ ابن جریر کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کے شوہر تھے۔ مفسرین کے مطابق حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت کالب بھی وہ دو شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد باری ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو افراد جن پر اللہ کا انعام تھا کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے راز سے حملہ کر دو تو فتح تمہاری ہی ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ دوستو، توریت اور تاریخ کی روشنی میں مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے اور ان کی جانشینی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے رفیق حضرت کالب نے کی، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ان کے بعد جس ہستی نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کی روحانی قیادت اور رہنمائی فرمائی وہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے طویل درمیانی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء کرام مبعوث فرمائے جن کی درست تعداد کا علم اللہ عز و جل ہی کو ہے۔ ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، بعض کا تفصیل سے تو کچھ کا مختصر، جبکہ کچھ کا صرف نام ہی مذکور ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا قرآن کریم میں نام نہیں ہے، البتہ بعض واقعات کے ضمن میں مفسرین کا کہنا ہے کہ ان واقعات میں جن افراد کا ذکر کیا گیا ہے اس سے یہ بزرگ شخصیات ہی مراد ہے، واللہ اعلم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ توریت کی روایت کے مطابق حضرت حزقیل علیہ السلام کے والد کا نام بوزی کاہن تھا اور آپ علیہ السلام کا اصل نام حزقیل ہے۔ بنی اسرائیل کے یہاں کاہن کا لفظ عالم اور روحانی شخصیت وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عبرانی زبان میں حزقی کے معنی قدرت اور قوت کے ہیں اور ایل اس میں جلالت ہے، اس لیے عبرانی زبان میں اس مرکب کا ترجمہ قدرت اللہ ہے۔ حزقیل علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو والدہ بہت ضعیف اور بوڑھی ہو چکی تھی، اسی لیے اسرائیلیوں میں آپ علیہ السلام ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ دوستو، سورہ بقرہ میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کے متعلق مفسرین نے لکھا کہ اس کا تعلق حضرت حزقیل علیہ السلام ہے۔ اس زمن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایات منقول ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو وہ اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے، گویا یوں اپنے طور پر مطمئن ہو گئے کہ اب وہ موت سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کے اس طرح ڈر کر بھاگ جانے پر ناراض ہو کر ان کے لیے بد دعا کی، یا پھر خود اللہ بزرگ و برتر کو ان کی یہ نافرمانی بری لگی۔ بہرحال
ان پر موت طاری کر دی گئی اور وہ سب کے سب موت کے آغوش میں چلے گئے۔ ایک ہفتے کے بعد وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہیں ان کی اس حالت پر افسوس ہوا، جس پر انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ ان کو موت کے عذاب سے نجات دے تاکہ ان کی زندگی خود ان کے لیے اور دوسروں کے لیے عبرت و بصیرت بن جائے۔ دعا قبول ہوئی اور وہ زندہ ہو کر نمونہ عبرت و بصیرت بنے۔ دوستو، قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ تفسیر ابن کثیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس واقعے کی تشریح یہ بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی۔ وہاں کوئی سخت وبا جیسے طاعون وغیرہ پھیل گئی، جس پر یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے گھبرا اٹھے اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر دو پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری اقوام پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا، 2 فرشتے بھیج دیے جو اسی میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے اور ایک ایسی آواز دی کہ جسے سن کر سب کے سب بیک وقت مر گئے، ایک بھی شخص زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو وہ وہاں پہنچے، لیکن 10,000 انسانوں کے کفن دفن کا انتظام کوئی آسان کام نہ تھا، اسی لیے انہوں نے ان کے گرد ایک دائرہ سا بنا دیا۔ جلد ہی لاشیں گل سڑ گئی اور ہڈیاں پڑی رہ گئی۔ ایک عرصے کے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام اس مقام سے گزرے اور اس احاطے میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی انہیں ان لوگوں کا پورا واقعہ بتلایا جس پر حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں کو پھر سے زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائے، اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تعمیل کی، جن کو دنیا بے عقل و بے شعور سمجھتی ہے، مگر دنیا کے ہر ذرے کی طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تابع فرما بردار اور اپنے وجود کے مناسب عقل و ادراک رکھتی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی اس آیات میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پھر اس کو اس کے حسب حال ہدایت فرمائی۔ دوستو، مولانا رومی نے ایسے ہی امور کے متعلق فرمایا، باد و خاک و آب و آتش بندہ آنند، با امن و تو مردہ بحق و زندہ آنند۔ قصہ مختصر، آپ علیہ السلام کی آواز پر ہر شخص کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ جڑ گئے۔ پھر حکم ہوا کہ اب ارواح سے یہ خطاب کیا جائے، اے ارواح، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے اجسام میں لوٹ آؤ۔ یہ آواز سنتے ہی سارے لاشیں زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ یہ واقعہ دنیا بھر کے فلسفیوں اور عاقلوں کے لیے دعوت فکر اور منکرین قیامت پر حجت قاطع ہونے کے ساتھ ساتھ اس ہدایت پر بھی مشتمل ہے کہ موت کے خوف سے بھاگنا، خواہ جہاد سے ہو یا کسی وبا سے، اللہ تعالیٰ اور تقدیر پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ممکن ہی نہیں۔ ہر شخص کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے نہ آ سکتی ہے اور نہ ایک لمحے کے لیے مؤخر ہو سکتی ہے، اسی لیے فرار فضول ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے۔ دوستو، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ جس بستی میں طاعون کی وبا پھیلی اس کا نام داوردان تھا، جو واسط شہر سے ذرا پہلے واقع تھی۔
ناظرین، بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیماری یعنی طاعون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے قوموں پر عذاب نازل فرمایا ہے۔ سو جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں طاعون یا کوئی اور وبائی مرض پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو۔ دوستو، خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سرحد کے قریب تبوک سے ذرا پہلے مقام سرخ تک پہنچے تھے کہ شام میں طاعون پھیلنے کی اطلاع ملی۔ یہ ملک شام کی تاریخ کا ایک بڑا سانحہ تھا جس میں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ بھی لقمہ اجل بنے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رک کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، لیکن کوئی واضح فیصلہ نہ ہو سکا۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود نہ تھے۔ جب وہ آئے اور انہیں اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا، امیر المومنین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کرو، اور جب کسی علاقے کے متعلق سنو کہ وہاں وبا ہے تو وہاں مت جاؤ، کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جس کے ساتھ تم سے پہلی امتوں کو عذاب دیا گیا۔ دوستو، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام میں داخل ہونے کا فیصلہ مؤخر کر دیا اور تمام رفقا کو مدینہ منورہ واپسی کا حکم دے دیا۔ دوستو، حضرت حزقیل علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے متعلق اس واقعے میں 3 نہایت اہم باتیں ہر مسلمان کو دعوت فکر دیتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ موت سے فرار ممکن نہیں، اس کا ایک وقت متعین ہے جس میں لمحوں کی بھی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے اور تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ سورہ انعام میں ارشاد ہے، تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقررہ پر موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو۔ سورہ جمعہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کی جاننے والے اللہ کی طرف لوٹ جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب بتائے گا۔ دوستو، حضرت حزقیل علیہ السلام کے واقعے سے دوسری جو اہم بات معلوم ہوئی وہ جہاد کے متعلق ہے۔ جہاد خالصتاً ایک للہ عمل اور افضل عبادت ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور پر جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے۔ جو لوگ جہاد سے منہ موڑتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم جہاد کے اس حکم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے جیسا کہ تم نے پہلے منہ موڑا تھا تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ دوستو، اسلام میں جہاد کی کئی اقسام ہے، جیسے جہاد بالنفس، جہاد بالقتل، جہاد بالعلم، جہاد بالمال وغیرہ۔ امت مسلمہ کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رکھے۔ جہاد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جس کے ظاہری فوائد یا تکالیف تو ہر شخص کو نظر آ سکتی ہے، لیکن حقیقی ثمرات باطنی ہے جن کا تعلق آخرت سے ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے قصے میں جو تیسری اہم بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ اللہ کے لیے مارنے کے بعد زندہ کر دینا کچھ مشکل کام نہیں۔ سورہ روم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کو موت کے بعد اللہ کس طرح زندہ کر دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا
کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کو تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا اچھا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ چنانچہ بعض خاص حالات میں اللہ رب العزت اپنے نبیوں اور رسولوں کی تصدیق اور تائید کے لیے دنیا میں بھی مردوں کو زندہ فرماتے ہیں، جبکہ روز قیامت تو زندہ ہونا ہی ہے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بنی اسرائیل میں رہنے کی مدت بیان نہیں کی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام ایک عرصے بنی اسرائیل میں ٹھہرے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو بنی اسرائیل اللہ سے کیے گئے عہد کو بھول بیٹھے اور نئے نئے اختراعات اور بدعات کرنے لگے، حتیٰ کہ ایک بار پھر بتوں کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ دوستو یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔